الیکشن میں جائیں تو انشاءاللہ انڈا ملے گا. میاں صاحب جیسے آدمی سے یہ توقع نہیں تھی کہ یہ اس طرح اپنے ساتھ کرے گا. عبادات میں مصروف ہیں, خدا سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں گے. دیکھیے اب اس کا کوئی مستقبل اس عمر میں تو نہیں ہے نا. جتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, میں ابھی اڈیالہ جیل سے آ رہا ہوں, وہی خان کی بات ہے کہ یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں, سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں. بہرحال وہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ جس انداز سے وہ لکھ رہی تھی, تو جو سفارشوں پہ میڈیکل کالجوں میں داخل ہوتے ہیں ان کا پھر یہی حال ہوتا ہے. اور اپنے لیے ایجنسی کے ہیڈ کے سیٹ پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتی کے لیے اور تاوان کے لیے اغوا کر کے پیسے بٹوریں گے, تو ایسے لوگوں کا سدباب ہونا چاہیے, احتساب ہونا چاہیے. پرویز صاحب آپ آئے, میرا موبائل ہی بند ہو گیا, کیا کرنا چاہیں گے؟ تو خود بند نہ ہو جاؤ. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کل جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو جیل میں جو حراست میں لیا گیا, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں جو میڈیا کے ذریعے ذرا تھوڑا سا پیچھے رکھو نا. میڈیا کے ذریعے بارش ہو رہا ہے, جو الزام آ رہا ہے نا, وہ الزام تو یہ ہے کہ جی خان کی سہولت کاری کی ہے. اب جیل کے اندر کیا سہولت کاری ہو سکتی ہے؟ کوئی خان کے ساتھ شرافت سے پیش آئے ہوں گے یا تعظیم دی ہوگی. اگر یہ سہولت کاری ہے, اگر پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو جو ہیں وہ بتایا کہ ایک نے کان میں کسر کی, بہت بڑا یہ جرم اس نے کر دیا, کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن بہرحال مجھے خدشہ ہے کہ شاید اس میں بھی کوئی اپنوں کا ہی ہاتھ نہ ہو. یہ ایک بہت بڑا جلسہ آپ نے کیا, ہم نے دیکھا کہ آپ پی ٹی آئی جو آپ کے اپنے حلقے کے جو ڈسٹرکٹ کے لوگ تھے ان کو بھی آپ نے انوائٹ نہیں کیا. کیا اس لیے نہیں کیا کہ ثوابی جو جلسہ تھا اس میں آپ کو اگنور کیا گیا تھا, آپ کو انوائٹ نہیں کیا تھا؟ میں نے یہ جلسہ اس لیے کسی کو میں نے پاکستان تحریک انصاف سے عہدیداران کو میں نے انوائٹ نہیں کیا, ایم پی ایز ایم این ایز کو انوائٹ نہیں کیا, کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری دعوت پہ اگر وہ آتے ہیں تو پارٹی میں ان کو کسی خفت کا سامنا کرنا پڑے, کوئی ان پہ تنقید کرے, تو میں کسی کو برڈن نہیں کرنا چاہتا تھا. یہی وجہ تھی. باقی تو ہمارا جلسہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں سے جو ہے آراستہ تھا, اور یہ جھنڈا جو ہے خان کا, یہ جلسہ خان کا تھا, یہ جلسہ جو ہے خان کے ایک سپاہی کا تھا. اچھا سر یہ بخاری اور مریم نواز کی املاء کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہے, اسے اردو صحیح نہیں لکھنا آ رہا تھا, آپ کیا کہیں گے؟ وہی خان کی بات ہے کہ یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں, سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں. بہرحال وہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ جس انداز سے وہ لکھ رہی تھی, تو جو سفارشوں پہ میڈیکل کالجوں میں داخل ہوتے ہیں ان کا پھر یہی حال ہوتا ہے, اور جو ذیلی طریقے سے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو پھر یہی ہو سکتا ہے. آپ اڈیالہ جیل جاتے رہے ہیں, گزشتہ روز ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو اس لیے حراست میں لیا گیا کہ انہوں نے عمران خان کی سہولت کاری کی ہے. کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ عمران خان کو کچھ فیسلٹیز دے رہے ہوں؟ کیا فیسلٹیز دے؟ دیکھیں فیسلٹیز تو جو خان صاحب کو اویلیبل ہیں وہ سب میں نے ہائی کورٹ کے ذریعے خان صاحب کے لیے حاصل کی ہے. جتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, میں ابھی اڈیالہ جیل سے آ رہا ہوں, اور میں چاہتا تھا کہ آج خان صاحب سے ملوں, لیکن جب میں وہاں پہنچا تو اس وقت ٹرائل ختم ہو گئے تھے. آج بڑی قلیل مدت کے لیے انہوں نے ہیئرنگ کی, تو میں نہیں مل سکا ہوں. لیکن میں ابھی جب بھی یہ ٹرائل ہوں گے یا وکلاء کی ملاقات کا دن ہے تو میں انشاءاللہ خان صاحب سے ملوں گا. اور میں نے آج اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہے, میں خان صاحب کو چاہوں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کو میرے سامنے بٹھا دیں, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. ثابت ہو جائے کہ خان کے کانوں میں زہر گھولنے کے پیچھے کیا محرکات ہیں. اور میں خان صاحب کے ساتھ جب ملوں گا, پہلے میں خان صاحب کو چونکہ ساری باتوں کا علم ہوتا تھا, وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان لوگوں کے کرتوت خان کے سامنے لے آؤں. لیکن اب جب میں جاؤں گا تو بلےباز سے لے کے یہ پرویز خٹک اور اسد عمر اور فواد چودھری اور ان تمام کو واپس لانے کی جو تازہ ترین کوششیں ہیں ان سب کو میں آگاہ کروں گا.
ये उन लोगों को वापस ला रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की इमा पे हमसे गए थे और जिन्होंने खान के खिलाफ जो हैं हर्जा सराइयाँ की, पार्टी के खिलाफ बयानात दागे, नाजुक लम्हात में खान को छोड़ा, डिच किया हमें, और अब जो हैं वो उनको वापस ला रहे। खान की तैयारी के लिए इबादत में मसरूफ़ हैं, खुदा से गुनाहों की माफ़ी मांग रहे होंगे। देखिए अब उसका कोई मुस्तकबिल इस उम्र में तो नहीं है ना, जो इनकी उम्र है और जो इसने सियासत के साथ कर दिया, वो इंडियन वर्ड है ना बलात्कार, तो ये वोट के साथ और सियासत के साथ और जो हुआ इसकी पार्टी के तफेल, कहाँ पे इसकी पार्टी रह गई। 17 सीटें मिल गई 2024 के इलेक्शन में, अभी इलेक्शन में जाएं तो इंशाल्लाह अंडा मिलेगा। मियां साहब जैसे आदमी से ये तवक्को नहीं थी कि ये इस तरह अपने साथ करेगा। जब इन्होंने रिजीम चेंज के बाद हुकूमत पे कब्जा किया तो बताया जी कि हमने रियासत को बचाया। रियासत को क्या बचाया? जो 18 महीने पीडीएम की हुकूमत ने किया, वो कहानियाँ अभी तक तश्त-ए-बाम नहीं हुई है, जल्द हो जाएंगी। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा शेर अफजल मरवत साहब के पहले नवाज शरीफ साहब जब लंदन में थे तो फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ और बाजवा के ख़िलाफ़ बड़ी लंबी चौड़ी बातें किया करते थे। जो ही पाकिस्तान आए तो बड़े खामोश थे और इस हवाले से कोई बात नहीं की जा रही, हत्ता कि फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई फ़ौज ने की है उस हवाले से भी कोई बयान सामने नहीं आया। क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का तो मैंने खैर मकदम किया है। ज़ाती राय है मेरी कि जो उसका किरदार था, हम तो रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी की बात करने वाले लोग हैं। एजेंसियां अगर सियासत में इस तरह का किरदार अदा करेंगी और अपने लिए एजेंसी के हेड के सीट पे बैठ के लोगों को बत्ती के लिए और तावान के लिए अगवा करके पैसे बटोरेंगे, तो ऐसे लोगों का सदेबाब होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, कानून और इंसाफ के कटहरे में इनको खड़ा किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई क्यों ना हो। तो लिहाजा ये खुशाइन देंगे पहली दफ़ा एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फाइज रह गए एक शख्स को जो है वो कोर्ट मार्शल के ज़रिए कानून के कटहरे में खड़ा किया गया। जो इलेक्शन में जाएं तो इंशाल्लाह अंडा मिलेगा। मियां साहब जैसे आदमी से ये तवक्को नहीं थी कि ये इस तरह अपने साथ करेगा। जब इन्होंने रिजीम चेंज के बाद हुकूमत पे कब्जा किया तो बताया जी कि हमने रियासत को बचाया। रियासत को क्या बचाया? जो 18 महीने पीडीएम की हुकूमत ने किया, वो कहानियाँ अभी तक तश्त-ए-बाम नहीं हुई है, जल्द हो जाएंगी। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा शेर अफजल मरवत साहब के पहले नवाज शरीफ साहब जब लंदन में थे तो फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ और बाजवा के ख़िलाफ़ बड़ी लंबी चौड़ी बातें किया करते थे। जो ही पाकिस्तान आए तो बड़े खामोश थे और इस हवाले से कोई बात नहीं की जा रही, हत्ता कि फैज़